قرآن پاک کی 22ویں سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ حج ہے، اس سورہ مبارکہ میں حج کا اعلان فرمایا گیا، حج کے احکامات کو بیان فرمایا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ لوگ اب اس خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا میری آواز میں اتنی طاقت کہاں کہ سب لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قوت سماعت کو پیدا فرمانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی طاقت کو بڑھانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو اس شان کے ساتھ پہنچایا کہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یا اپنے والد کی پشت میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک بھی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ اور بڑی خوبصورت روایت علماء نے بیان فرمائی تفاسیر میں کہ حج میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا عمرے کی ادائیگی میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک کہتے ہیں، تو یہ لبیک کہنا کیا ہے؟ یہ لبیک کہنا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا تو اس وقت روحوں نے جواب میں یہی کہا تھا، لبیک اللہم لبیک، کہ مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ بھی بیان فرمائی کہ آج جو حج کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ اس شخص کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور حج رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی خوبصورت عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہ حج کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ محتاجی کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے، گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتا ہے، حج و عمرہ اس طرح گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تو کیا ہی بات ہے، حج کے فضائل اپنی جگہ اور خانہ کعبہ کا دیدار کرنا اپنی جگہ، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کا گویا کہ ایک حسین ہمیں منظر نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ میں اگر صرف اسی نیت و ارادے کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک گھر کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، یہاں آنے والا رب کا مہمان ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو مہمان بنے
اسے رب تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ اسے گناہوں سے بھی پاک فرمائے گا اور اسے رب تبارک و تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بھی ہوتا ہے جناب حج کرنے جائیں گے، جیسے کہ دور حاضر میں ہم دیکھیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے، جس طرح دیگر مہنگائیاں ہیں حج بھی مہنگا ہو گیا ہے، تو لوگ اپنے پیسے بچانے کی غرض سے حج سے محروم رہتے ہیں. تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے کہ حج و عمرہ یہ محتاجی کو دور کرتا ہے. جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حج و عمرہ محتاجی کو دور کرتا ہے تو پھر میں اپنے مال کی فکر کیوں کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال عطا فرمانے والا ہے، رب نے توفیق دی ہے، رب نے مال دیا ہے تو حج ضرور کرنا چاہیے. اور جو باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو اس کے بارے میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے. یہ وعید بیان فرمائے گئے. لہٰذا جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کے نام پر، بچوں کی شادی کے نام پر پیسہ جمع کیا ہوا ہے، جناب پہلے یہ حج ادا کریں گے ہم معاذ اللہ. بیٹیوں کی شادی کرنا بھی حج ہو گیا، بچوں کی شادی کرنا بھی حج ہو گیا. جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے وہ ادا نہیں کر رہے. آپ بچیوں کی شادی کا خوف نہ کریں، بچوں کی شادی کا خوف نہ کریں. جس رب نے ابھی آپ کو رزق عطا فرمایا ہے نا کہ آپ اپنے بچیوں کے شادی کے اسباب کو جمع کر رہے ہیں، آپ حج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اسباب عطا فرمائے گا. وہ خالق اسباب ہے، اسبابوں کو پیدا فرمانے والا ہے. آپ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور حج ضرور کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.